ناظرین، انالیسس ود اعجاز مہر میں آج ہم بات کریں گے یہ جو آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن تھی اور اس کے حوالے سے قانون پاس کرنے کے حوالے سے ساری تیاریاں بھی مکمل تھیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ حکومت کا کھیل خراب ہو گیا، اور یہ کھیل خراب کس نے کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور بالآخر جو ہے جس طرح تنقید ہوئی تمام ٹی وی چینلز پر کہ یہ ووٹ کو عزت دو والی بات چل رہی ہے یا بوٹ کو عزت دو والی بات چل رہی ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون پہ بہت شدید تنقید ہوئی، جنہوں نے حکومتی رابطے سے پہلے ہی غیر مشروط طور پہ بل کی حمایت کر دی تھی۔ تو اس کے بعد سے ان کے اندر سے بھی بڑے تنقید ہوئی۔ کئی اراکین جو تھے ان کے جو وہ جس میں میاں خالد جاوید تھے اور دیگر اراکین قومی اسمبلی، انہوں نے بھی تنقید کی کہ غیر مشروط حمایت کرنے کی ضرورت کیا تھی، پارٹی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے خیر بلاول سے جب حکومتی ٹیم ملی تھی تو انہوں نے اپنی ایک فیس سیونگ تھوڑی بہت کر لی تھی، لیکن بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کو پتہ چلا تو جو ہے یہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جو ان کی ہدایات تھیں اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مداخلت کی اور انہوں نے بالکل جواب دے دیا حکومت کو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ ملا ملٹری الائنس جو ہے وہ بڑا زوروں پہ رہتا تھا، لیکن اس بار جو ہے یہ ملا ملٹری الائنس جو ہے وہ واقعتاً ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس بل کی اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو کھل کر مخالفت جو ہے مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے کی ہے۔ باقی جماعتوں کا جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو وہ خوفزدہ ہیں یا پھر جو ہے وہ گھبرا رہی ہیں اور جو ہے کھل کے حمایت کرنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن نہ کرنے کی جو ہے ان میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ہمت نہیں ہے۔ تو یہ دو مذہبی جماعتیں جو ہے انہوں نے کھل کر مخالفت کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سنیچر کو یہ بل پاس نہیں ہوا تو اتوار کے روز حکومت نے چودھری صاحبان کو بھیجا، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی دونوں گئے اور انہوں نے جا کے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مولانا اوور کمٹ کر چکے ہیں کہ وہ جعلی اسمبلی، جعلی حکومت اور یہ قانون سازی ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اتنی بڑی کمٹمنٹ کر گئے ہیں، تو یہ مولانا کے لیے بھی اب بھلے چودھری صاحبان وزادار قسم کے لوگ ہیں اور ان کو انکار کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا مولانا کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب اپنا تھوکا چاٹیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو بہرحال جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے ہی میاں نواز شریف کو جو ہے مجبور کیا اور نوٹس لینے کا کہا، اور مریم نواز نے بھی اس میں رول پلے کیا ہے اپنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ ان کا جب پیغام پہنچا پھر نواز شریف کا رابطہ ہوا، پھر نواز شریف صاحب نے جو ہے بڑا اسٹینڈ لیا، کلیئر کٹ جواب دے دیا گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہے ووٹ نہیں دیں گے، آپ پارلیمنٹری پروسیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑا، اچانک دونوں ایوانوں کے اجلاس ملتوی کرنے پڑے، اور پھر جو انہوں نے خصوصی کمیٹی بلائی تھی سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، اور پارلیمانی سیکریٹری نے اس کو پریزائڈ کیا تھا، اور وہ جو وہاں سے بل کی منظوری بھی دی گئی تھی وہاں سے تینوں بلوں کی، ایئر فورس، نیوی اور آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کے بل تھے، لیکن اب گورنمنٹ نے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف جو ایک کمزور، نحیف، بیمار ایک ملک سے باہر بیٹھا ہے، لیکن انہوں نے اپنی حیثیت، سیاسی حیثیت منوائی ہے، اور انہوں نے جس طرح گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ لا کھڑا کیا ہے اور سارے پروسیس کو انہوں نے ریورس کرایا ہے کہ اب قومی اسمبلی کی علیحدہ جو ڈیفنس کی کمیٹی ہے وہ اس کا جائزہ لے گی، اس کے بعد جب یہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہوگا پھر سینٹ میں جائے گا، کیونکہ سینٹ میں جب جائے گا تو سینٹ کی پھر اسٹینڈنگ کمیٹی دفاع کے بارے میں اس کے پاس جائے گا، جب وہ منظوری دے گی اس کے بعد ایوان میں رپورٹ پیش ہوگی، پھر بعد میں ہی ان بلوں کے پاس ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، اس میں کسی کو کمتر دکھانے کی یا بہتر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اصل ایک بات تھی جس
کو بات پہ زور دے رہے تھے بلاول بھٹو، وہ بھی پھر اسی دن چلے گئے تھے کراچی، کیونکہ انہوں نے اس کو اتنا پریس نہیں کیا جتنا پریس نواز شریف نے کیا ہے کہ پارلیمنٹری پروسیس کو فالو کیا جائے. تو میرے خیال میں اس بات کا کریڈٹ جو ہے وہ انہی کو جائے گا. لیکن یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ نے اجلت میں قانون سازی کی ہے اور کوئی اس پہ پارلیمنٹری جو پروسیس ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی، رول سسپینڈ کر کے جلد بازی میں جو بھی قانون سازی ہوئی ہے، تو دے آل ریمین سبجیکٹ ٹو دا ریویو آف دا جوڈیشری. تو جب آپ اس قانون میں یہ شک رکھ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی عدالت اس کا نوٹس نہیں لے سکے گی، تو جب پروسیس میں فلاح ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی نوٹس بھی لیا جائے گا. تو لہٰذا ان سے بھی گورنمنٹ میرے خیال میں بچ جائے گی. تو ڈیو پارلیمنٹری پروسیس کو فالو کرنے کے بعد جو یہ لیجسلیشن ہوگی میرے خیال میں، تو اسی کی امپورٹنس ہوگی. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک ملتے ہیں.